بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آؤٹ سیٹ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گائز آج ہم نے ناول کے اپنے 4th ایپیسوڈ ریڈ کری ہیں، تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ آئیں جی چلتے ہیں کس کی طرف۔ نگین ادھر آؤ میری بچی، کلثوم کے بلانے پر وہ ان کے پاس جا کر زور سے رونے لگی۔ حذیفہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جس کی ماں سے لپٹے اس کی شکایتیں کرتی۔ تم دیکھنا کیسے اس کے کان کھینچتی ہوں۔ انابیہ نے مڑ کر کلثوم کے سینے سے لگی نگین کو دیکھا جو اب بھی حذیفہ کو دیکھ رہی تھی۔ نگین حذیفہ کے لیے کتنی پوزیسو تھی، انابیہ کے بہت اچھی طرح محسوس ہو گیا تھا۔ وہ اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر وہاں سے آگئی۔ پہلے طالب اور اب نگین دونوں اسے دیکھتے ہی ناگواری سے منہ موڑ لیتے۔ طالب تو خیر پر نگین کیوں اس طرح بیہیو کر رہی تھی، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر کتنی دیر ویسے جائے نماز پر بیٹھی تھی، تبھی دروازے پر ہونے والی دستک پر اس نے چونک کر دیکھا۔ اور جائے نماز طے کر کے دروازے کی طرف بڑی، دروازے میں کھڑے حذیفہ کو دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی۔ آپ کیا اندر آ سکتا ہوں؟ جی، وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولی تو اندر آ گیا اور دونوں ہاتھوں میں پکڑے شاپرز اس کی طرف بڑھائے۔ میں سب کے لیے گفٹس لے کر آیا تھا، یہ تمہارے لیے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اس نے جھجک کر کہنے کے ساتھ ہاتھ بھی پیچھے باندھ لیے۔ پہلی بات، کوئی اتنے خلوص سے تحفہ دے تو اسے انکار نہیں کرتے، دوسرا میں صرف تمہارے لیے نہیں سب کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اس سے چپ چاپ پکڑو اور بتاؤ میری چوائس کیسی ہے۔ شاپر جسے پکڑا کر وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تو وہ بھی بیٹھ کے کونے پر بیٹھ کے شاپرز میں سے چیزیں نکالنے لگے۔ سویٹر، جوتے، پرفیومز، برانڈڈ بیگ، برانڈڈ واچ وہ نکالتی جاتی اور ہونٹ چباتی جاتی۔ یہ سب بہت زیادہ ہے، جس کو دیکھ کر ان کی قیمت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ تمہیں پسند آیا؟ جی سب بہت اچھا ہے، لیکن میں یہ نہیں لے سکتی۔ وہ چیزیں واپس شاپر میں ڈالنے لگی۔ بیا بار بار انکار کر کے تم مجھے تکلیف دے رہی ہو۔ اس کا انداز اتنا سنجیدہ تھا کہ اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر شاپرز اپنے پاس رکھ لیے۔ ممی بتا رہی تھی تم نے ان کا کتنا خیال رکھا، قاسم بھی تمہارے ساتھ کافی گھل مل گیا۔ مجھے اچھا لگا تمہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش دیکھ کر، اور سب گھر والے بھی تم سے خوش ہیں۔ میں اگر یہاں خوش ہوں یا ایڈجسٹ کر سکی ہوں تو اس کی وجہ سب گھر والے ہیں، وہ سب بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میں غیر ہوں، اور آنٹی کا خیال رکھنے کی ایک خاص وجہ ہے۔ اس کے کہنے پر حذیفہ کچھ متجسس ہوا۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی مجھ سے وابستہ لوگ مجھ سے خوش رہیں، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن مجھے ہمیشہ تکلیف ہی ملی ہے۔ پہلی بار کسی نے میرے خلوص کا جواب خلوص سے دیا، جب آنٹی نے مجھے سینے سے لگا کر میرا ماتھا چوما، میں بتا نہیں سکتی مجھے کیسا محسوس ہوا۔ ایسا لگا جیسے سارے درد ختم ہوں گے۔ وہ بتاتے ہوئے رو پڑی تھی۔ اتنا سکون شاید ماں کی آغوش میں ملتا جو مجھے کبھی میری سگی ماں سے نہیں ملا۔ وہ تمہاری ماں ہی ہیں۔ حذیفہ کی سنجیدہ آواز پر جہاں انابیہ نے چونک کر اسے دیکھا، وہیں دروازے کے باہر ان کی باتیں سنتی نگین کو جھٹکا لگا۔ جیسے تم ان کے بارے میں محسوس کر رہی ہو ویسے وہ تمہارے بارے میں محسوس کرتی ہیں۔ ابھی بھی میں ان سے بیا نامہ سن کر آ رہا ہوں۔ یہ تو تم نے سنا ہوگا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اب کہ اس کا انداز شرارتی تھا تو اس کی شرارت محسوس کر کے وہ مسکرا دی۔ یہ تمہارا گھر ہے بیا، اور یہاں کے لوگ بھی تمہارے اپنے ہیں۔ کوئی بھی بات تمہارے دل میں ہو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، تم بلا جھجک مجھے یا ممی کو بتا سکتی ہو۔ کہنے کے ساتھ وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا، تبھی نگین تیزی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ وہ جو دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو ان کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ چلو، نگین بی بی نے جتنا سننا چاہیے سو تو سنیا نہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں مسلتے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ حذیفہ نے گہرا سانس لیا۔ انشاءاللہ جلد پتہ چل جائے گا تمہیں، کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ حذیفہ کے جاتے ہوئے بیڈ پر رکھے شاپرز کی طرف مڑی، وہ ہاتھ میں سویٹر لیے مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازہ دھڑ سے دروازہ کھلا اور اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں نگین خونخوار تیور لیے سے گھوری تھی۔ اس کے انداز پر مزید گھبرا گئی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے اور حذیفہ کے بیچ؟ وہ اس کے قریب آ کر شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے سوال پر انابیہ نے تھوک نکلا۔ کچھ نہیں چل رہا، وہ اٹک کر بولی۔ کیا ہے یہ سب؟ اس نے شاپر میں سے چیزیں نکال کر زمین پہ پھینکنی شروع کر دی۔ انابیہ دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ کر بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیوں؟ حذیفہ اتنی رات کو تمہارے کمرے میں کیوں آئے؟ کیوں وہ تمہارے لیے اتنے گفٹس لائے ہیں؟ کون ہو تم؟ ایک ہی بار بتا دو۔ وہ ابصر آنکھوں سے گھوری تھی۔ نگین تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، میں ان کی کچھ نہیں، وہ میرے محسن ہیں، میرے لیے بہت قابل احترام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اپنی صفائی دیتے ہوئے رو پڑی تھی۔ بند کرو اپنی مظلومیت کا ڈرامہ، ایسے ہی رو کر مظلوم بن کر تم نے حذیفہ کو پھنسایا ہوگا، لیکن ایک بات یاد رکھو، حذیفہ میرے ہیں، صرف میرے ہیں، میں نے کسی سے شیئر نہیں کر سکتی، ان کی محبت، کیئر اور ہر چیز صرف میری ہے، سمجھی تم؟ اس سے پہلے میں تمہیں گھر سے نکالوں، خود چلی جاؤ۔ وہ اسے انگلی سے متنبہ کرتی پیروں میں پڑی چیزوں کو ٹھوکر مارتی باہر نکل گئی، جبکہ انابیہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج کی لائٹیں جل رہی تھی، لیکن خاموشی تھی، مطلب سب اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ وہ لاؤنج سے سیدھا رخسانہ کے کمرے کی طرف بڑا آہستہ سے دروازہ کھولا تو کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کمرے میں ان کی بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر باہر نکلا۔ نگین کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اس کا بستر خالی دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوا۔ وہ حیران ہوتا آگے بڑھا، تبھی اس کی نظر سیڑھیوں کی طرف گئی جہاں سے نگین ہاتھ میں کچھ لیے اوپر جا رہی تھی۔ وہ حیران ہوتا آہستہ قدموں سے اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگا، لیکن اس حذیفہ کے کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر اس کے قدم حیرت کے مارے رکے تھے۔
اس کے دیکھتے دیکھتے وہ دستک دے کر اندر داخل ہوگی. دستک پر وہ حیران ہو کر مڑا اور دروازہ کھلنے پر نگین کو دیکھ کر وہ حیران سے زیادہ پریشان ہوا. نگین اس وقت سب ٹھیک ہے؟ اس نے دیوار پر لگی گھڑی کو دیکھ کر اس سے دیکھا. تبھی اس نے ہاتھوں میں تھامی چیزیں ٹیبل پر رکھی. یہ سب کیا؟ حذیفہ نے سنجیدگی سے ان چیزوں کو دیکھا. آپ کے گفٹس میں واپس کرنے آئی ہوں. تم ہوش میں تو؟ وہ غصے سے بولا. ہوش میں تو اب آئی ہوں. چل کیا رہا آپ کے دماغ میں؟ کون ہے بیا؟ کیوں لے کر آئے ہیں آپ اسے یہاں؟ وہ غصے سے بولی. 3 ماہ بعد تمہیں یاد آ رہا ہے کہ کون ہے وہ اور یہاں کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اتنے دن سے میں اگنور کرتی جو جھوٹی کہانی آپ نے گھر میں سنائی اسی پر یقین کر لیا. نگین میں اس وقت تھکا ہوں، کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا. وہ بولا. مجھ سے بات کرتے وقت آپ کو تھکن ہو رہی ہے، لیکن بیا سے باتیں کرتے وقت آپ کی خوش مزاجی دیکھنے لائق ہوتی ہے. اس کی چائے لاجواب، اس کی بریانی اوسم، اس کا آملیٹ بہترین. اچانک آپ کو پڑھی لکھی لڑکیوں سے زیادہ گھریلو لڑکیاں اچھی لگنے لگی ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کی وجہ سے میں یونیورسٹی گئی آپ کی خوشی کے لیے، اور آج آپ کی خوشی بدل گئی ہے. اس لڑکی کے لیے آپ مجھے لڑا رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں. آپ اتنی رات کو کیوں گئے اس کے کمرے میں؟ کیوں آپ نے اسے اتنے سارے گفٹس دیے، مجھ سے بھی زیادہ؟ وہ رو رہی تھی. چلو بی بی ساڑھے ہوئی پئی. ویسے کیوں دیتے؟ تھان بھی تو لگے پتہ. کیوں آپ نے اس سے کہا کہ اس کا گھر ہے؟ آنٹی اس کی ماما کیا سوچ کر حذیفہ؟ وہ بری طرح رو رہی تھی. اس کا مطلب وہ انم کہہ رہی تھی وہ ٹھیک تھا کہ آپ کا دل اس پر آ چکا ہے یا آپ اس سے شادی کر چکے ہیں. شٹ اپ نگین. حذیفہ کی بس ہوئی تھی. کب سے سن رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ بھی بولو. میں غلط ہوں تو آپ ثابت کریں آپ صحیح ہیں. مجھے ضرورت نہیں خود کو صحیح ثابت کرنے کی. نگین دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر زور زور سے رونے لگی. اسے یوں روتے دیکھ کر حذیفہ نے ہونٹ بھیج لیے، جبکہ کب سے باہر کھڑے طالب نے مٹھیاں بھیج کر خود کو اندر داخل ہونے سے روکا تھا. حذیفہ نے ہونٹ بھیج لیے. وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر چلتا ہوا اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا. نگین. اس کے پکارنے پر بھی جب وہ یوں ہی روتی رہی تو اس نے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے اور تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا. بس اتنا یقین ہے مجھ پر؟ اس کے پوچھنے پر نگین شکایتی انداز میں سے دیکھنے لگی. بات یقین کی نہیں حذیفہ، بات نظر آنے کی. آپ کا اس کے لیے اتنا کنسرن سب کو نظر آ رہا ہے. اس کے آنے کے بعد ہی آپ نے منگنی کے لیے منع کیا، اس کے بعد ہی آپ نے مجھے اگنور کرنا شروع کیا. کیا اس کی ہر بات آپ کو اچھی لگتی ہے؟ وہ پھر سو کرنا شروع ہوگی. باپ رے باپ، اتنی شکایتیں؟ اس نے زیر لب مسکراتے شرارت سے اسے دیکھا. میں سیریس ہوں، منور اٹھے پن سے بولی. میں بھی تمہارے بارے میں سیریس ہوں. اب کے وہ سنجیدگی سے بولا. تم جانتی ہو میں جب کبھی کمٹمنٹ کرتا ہوں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، پھر چاہے جو بھی ہو. اب چاہے وہ کمٹمنٹ تمہیں لے کر ہو یا بیا کو لے کر. مطلب؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. بیا کے فادر اس کی ذمہ داری مجھے سونپ کر گئے تھے. اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے تو میں پورا کر رہا ہوں. لیکن تم سب نے مل کر اسے میرا گناہ بنا دیا. ہم بچپن سے جانتے ہیں ہمارا کیا رشتہ ہے. جو رشتہ ہمارے بڑوں نے طے کیا وہ رشتہ صرف کمٹمنٹ نہیں ہے. تم صرف میری کمٹمنٹ نہیں بلکہ میری پسند، میری محبت ہو. ہر رشتے کی ایک حد ہوتی ہے، ہر اظہار کا ایک وقت ہوتا ہے. ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. ہر وقت تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ نہیں سکتا، محبت کا عملی اظہار نہیں کر سکتا. اس کے لیے تمہیں نکاح کے بعد رخصتی کا انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ اگر پہلے میں نے ایسا کیا تو گھر والوں، خاص طور پر طالب کے جوتے کھاؤں گا. اس کے کہنے پر نگین نے جھینپ کر چہرہ جھکا لیا. میں نے ایسا تو نہیں کہا. وہ اب قدرے نرم پڑی تھی. مطلب تو وہی تھا. وہ شرارت سے بولا. بالکل بھی نہیں، صرف اپنی تسلی کے لیے پوچھا. پھر ہوئی تسلی؟ وہ مطمئن ہو کر کھڑا ہوا. پتہ نہیں، میں ابھی بھی کچھ کنفیوزڈ ہوں. وہ واقعی متذبذب لگ رہی تھی. حذیفہ نے گہرا سانس لیا. نگین، بیا آلریڈی بڑی تکلیفوں سے گزری ہے، اس لیے پلیز اسے مت تکلیف دو، مزید تکلیف مت دو. وہ بے ضرر جیسا تم میرے اور اس کے بارے میں سوچ رہی ہو ویسا بالکل بھی نہیں ہے. بلکہ وہ کہتے کہتے رکا. بلکہ نگین نے سوالیہ نظروں سے سوالیہ انداز میں سے دیکھا. کیا میں تم سے ایک سیکرٹ شیئر کر سکتا ہوں؟ کیا؟ نگین کا دل بڑی تیزی سے دھڑکا. وعدہ کرو کسی کو نہیں بتاؤ گی. نگین ہونٹ چباتی جانچتی نظروں سے حذیفہ کو دیکھنے لگی. وعدہ؟ وہ جھجک کر بولی. وہ آلریڈی نکاح شدہ ہے. کیا؟ نگین ایک دم کھڑی ہوگی. ہاں، اور وہ اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہے. آپ کیا کہہ رہے ہو حذیفہ؟ سچ میں میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تم بس ذرا اپنے دماغ پر زور نہ دو، بس تسلی رکھو، میرے پاس امانت ہے. تو اس کا شوہر کہاں ہے؟ وہ اس کی تلاش میں یہاں آئی ہے. جب مل جائے گا چلی جائے گی. بس اس سے زیادہ میں مزید اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. امید ہے تمہاری تسلی ہوگی اور تم بی ایس اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرو گی. تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ اس کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس نے دوبارہ دہرایا تو اس نے مسکرا کر سر ہلایا. شکر ہے اللہ تیرا. میرے گھر والے کیا کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں؟ حذیفہ کے دہائی پر نگین ہنستے ہوئے اپنا سامان اٹھانے لگی. نہیں اب چھوڑ جاؤ، لے کر تو ایسے آئی تھی جیسے ضرورت ہی نہ ہو. حذیفہ کے طنزیہ انداز پر اس نے دانتوں کی بھرپور نمائش کی تھی. اس سے پہلے نگین باہر آتی طالب تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا. طالب نے ویسے بہنتے ہونے والے بہنوئی کی ساری کہانی سن کے گیا بارو. وہ ساری رات سو نہیں سکی. رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھی اور سر الگ چکرا رہا تھا. اس کے ساتھ باپ بھائی کا سہارا نہیں تھا تو ہر کوئی اس کا نام کسی کے ساتھ بھی جوڑ کر اسے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا تھا. اور شوہر کے ہوتے ہوئے بے سہارا تھی. کیا فائدہ ایسے نام کا جو تحفظ نہیں دے سکتا؟ اس نے فیصلہ کیا وہ یہاں سے چلی جائے گی. اس کو لگ رہا تھا کہ اس میں برداشت کی طاقت ختم ہو رہی ہے. اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن چکراتے سر کے ساتھ دوبارہ بستر پر ڈھہ گئی.
خالی پیٹ اور رونے کی وجہ سے اس کا دل خراب ہو رہا تھا. اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ابکائی کو بمشکل روکا. پوری ہمت لگا کر باتھ روم تک آئی اور واش بیسن پر جھک گئی. بمشکل چہرے پر پانی مار کے اس نے خود کو فریش کرنے کی کوشش کی, لیکن طبیعت مسلسل خراب ہو رہی تھی. وہ بڑی مشکل سے بیڈ تک آئی, پھر اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہے. اپنے منہ پر ٹھنڈک کا احساس ہونے پر اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا. منظر دھندلا سا تھا. پلک جھپکنے پر منظر صاف ہوا تو کلثوم, نگین اور شمسا کا چہرہ نظر آیا. کلثوم اس کے سرانے بیٹھی اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتی. کیا ہو گیا بیا, اتنی طبیعت کیسے خراب ہوگی؟ شمسا کے پوچھنے پر وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی. اتنا تیز بخار ہے, ہم اندر آئے تو تم بے ہوش تھی. انابیہ کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, سر میں بہت درد تھا. اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھی. کلثوم نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو بہت گرم تھا. نگین, قاسم کو فون کرو. اس کا فون نہیں لگ رہا. نگین انابیہ کو دیکھتے ہوئے بولی. کہاں گیا؟ شمسا نے جھنجھلا کر پوچھا. ماما کے ساتھ مارکیٹ تک گیا. تو حذیفہ کو فون کرنا تھا. میں نے میسج کر دیا. وہ بلب کاٹتے ہوئے پریشانی سے انابیہ کو دیکھنے لگی. اس کا چہرہ بے حد سرخ تھا. تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور اگلی پل حذیفہ تیزی سے اندر داخل ہوا. کیا ہوا بیا کو؟ وہ پریشانی سے انابیہ کو دیکھنے لگا. اگر کل اس کی حذیفہ سے بات نہ ہوئی ہوتی تو اس حذیفہ کی اتنی فکر پر مزید شک میں مبتلا ہو جاتی, لیکن اس وقت انابیہ کی حالت کی ذمہ دار وہ خود کو سمجھ رہی تھی. لاکھ لعنت کرتے رہتے. تم نے عمیر کو فون کیا؟ کلثوم نے حذیفہ کو پوچھا جو تشویش سے انابیہ کو دیکھ رہا تھا. کیا تھا, لیکن اس وقت وہ بہت بیزی تھا. اس نے کہا بیا کو ہاسپٹل لے آؤں, لیکن اس کی حالت زیادہ خراب لگ رہی ہے. بیا, اس نے قریب آ کر اسے آواز دی تو اس نے بمشکل آنکھیں کھول کے اسے دیکھا. بیا پلیز اٹھنے کی کوشش کرو, ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. وہ تھوڑا جھک کر بولا تو اس نے بند آنکھوں کے ساتھ سرنفی میں ہلایا. بیٹا ایسے نہیں چلے گا نا, تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے, جب تک دوائی نہیں لوگی طبیعت کیسے سنبھلے گی؟ کلثوم نے پیار سے اس کا گال سے ہلایا. کلثوم اور شمسا کے سہارے پر مشکل چلتی گاڑی تک آئی. آپ رہنے دیں چھوٹی ماما, میں ساتھ چلی جاتی ہوں. شمسا اور کلثوم نے اسے پچھلی سیٹ پر لٹا اور ساتھ جانا چاہتی تھی, لیکن نگین کے کہنے پر رک گئی. وہ حذیفہ کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی. رات کو تو بالکل ٹھیک تھی, پھر اچانک طبیعت اتنی کیسے خراب ہو گئی؟ حذیفہ سامنے دیکھتے ہوئے بولا تو نگین نے پریشانی سے ہاتھ مسلے. پتہ نہیں, موسم بھی تو بدل ہے, شاید اس لیے. اب کی بار حذیفہ نے کوئی جواب نہیں دیا, لیکن اس کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں. دروازہ کھلنے پر عمیر نے مسکرا کر حذیفہ کو دیکھا. اس کے پیچھے نگین کے ساتھ انابیہ پر نظر پڑتے ہوئے بے ساختہ کھڑا ہوا اور کرسی سے کھیل کر آگے آیا. نگین نے اسے کرسی پر بٹھا دیا. عمیر کرسی گھسیٹ کر انابیہ کے سامنے بیٹھ گیا. پھر اس کا بخار اور بی پی چیک کیا تو بخار 103 اور بی پی انتہائی لو. آپ نے کسی بات کا سٹریس لیا؟ وہ بغور انابیہ کو دیکھ رہا تھا جس نے سرنفی میں لایا. لیکن آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے آپ روتی نہیں ہیں, کیونکہ ہائی فیور سے آنکھیں نہیں سوجتی. وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا, لیکن نظر میں دلچسپی تھی. انابیہ نے بے چینی سے پہلو بدلا. بیا کوئی پریشانی ہے؟ حذیفہ بھی اب پریشان ہوا تھا. نہیں, میں ٹھیک ہوں. یوں سب کی نظروں کا مرکز بن کر اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا. میں نے اس کے چہرے پر پہلی بیزاری محسوس کی تو سر لا کر واپس اپنی سیٹ پر چلا گیا. میڈیسن لے کر اس نے فون اٹھا کر نرس کو اندر بلایا. نرس انجیکشن لے کر اس کی طرف بڑھی تو اس نے متوش ہو کر اپنے دوپٹے کو مٹھی میں دبوچا. حذیفہ سے بات کرتا ہوں. عمیر جو کب سے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا, جو چھوٹے بچے کی طرح انجیکشن کو دیکھ کر ڈر رہی تھی. مجھے یہ نہیں لینا, اس نے پاس کھڑی نگین کو کہا. تو اس نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا. یہ ضروری ہے فیور کم کرنے کے لیے؟ نرس بھی اس کا ڈر دیکھ کر مسکرائی تھی. نہیں, مجھے فیور زیادہ نہیں, آپ مجھے میڈیسن دے دیں, میں وہ کھا لوں گی. وہ بھی سہمی نظروں سے انجیکشن کو دیکھ رہی تھی. نرس نے مسکراہٹ دبائے ڈاکٹر عمیر کی طرف دیکھا جو بہت دلچسپی سے اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا. وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو انابیہ بھی بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھی. بیا کیا ہو گیا یار؟ نگین کو اس کی حرکتیں دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی. میں جا رہی ہوں. وہ 2 قدم چلی. جب سر گھوما تو اس نے بے ساختہ سہارے کے لیے کچھ تھامنا چاہا. حذیفہ جلدی سے اس کے قریب آ اور اسے بازو سے تھاما. بیا بیٹھ جاؤ آرام سے, اس نے اسے پکڑ کر کرسی پر بٹھایا. میں نے اشارے سے نرس کو انجیکشن لگانے کا اشارہ کیا. بیا, حذیفہ نے تنبیہی انداز میں اس کا نام لے تو منہ بسور کر رہ گئی. میں نے اس کی صدا پر گہرا سانس لیا. نرس کے قریب آنے پر اس نے زور سے آنکھیں اور ہونٹ بھینچ لیے. اگلے پر نرس کی آواز پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولی اور حیرت سے نرس کو دیکھا تو مسکرا رہی تھی. اس نے باری باری سب پر نظر ڈالی. سب کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اپنی بچکانہ حرکت پر شرمندہ ہو کر رہ گئی. حذیفہ پارکنگ سے کار لینے گیا تھا, جبکہ نگین ہاسپٹل کی فارمیسی سے اس کے لیے دوائی لینے گئی تھی, اور وہ گیٹ کے قریب رکھے بینچ پر بیٹھی ان کا انتظار کرتی. جب اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کر کے اس نے سر اٹھا. ڈاکٹر عمیر کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی. آپ سے مل کر بہت اچھا لگا بیا, اتنا اچھا کہ میں بار بار آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اس کی بات اتنی غیر متوقع حیران کن تھی کہ وہ کتنی دیر تک حیرت سے دیکھتی رہی. جب نگین کی آواز پر وہ دونوں چونکے. عمیر بھائی خیریت, آپ یہاں کچھ ہوا ہے؟ خیریت ہے. وہ بیا سے کہنے آیا تھا کہ اسٹریس بالکل نہیں لینا, کیونکہ ان سے فیور کم نہیں ہوگا, اور اگر فیور کم نہیں ہوا تو دوبارہ انجیکشن لگے گا. اس کی آواز میں شرارت محسوس کر کے نگین ہنس پڑی تھی, جبکہ وہ مسکرا بھی نہیں سکی. عمیر نے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھا اور نگین کو بائے کہہ کر مڑ گیا. اس کے چاہتے نگین اس کے قریب بینچ پر بیٹھ گئی. بیا, آئی ایم سو سوری, مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کل کیا بکواس کر دی. سچ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں. مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا. تم میری وجہ سے روئی ہو نا, میں نے تمہیں ہرٹ کیا. وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو سر جھکائے انابیہ ہونٹ کاٹنے لگی. پلیز بیا, مجھے معاف کر دو, آئندہ ایسا نہیں ہوگا, آئی پرومس. پلیز میری طرف دیکھو. نگین نے کہنے کے ساتھ اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا. دونوں کی آنکھیں نم تھیں. نگین پلیز مجھے غلط مت سمجھو. حذیفہ میرے لیے بہت قابل عزت ہے, میری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں. میں نے زندگی میں پہلی بار اتنے رشتے دیکھے ہیں, پہلی بار مجھے عزت کے ساتھ پیار مل رہا ہے. پلیز میں ہاتھ جوڑتی ہوں, مجھ پر ایسے الزام لگا کر مجھے میری نظروں میں مت گراؤ. وہ اس کے ہاتھ تھامے رو پڑی تھی.
پلیز بیا، میں پہلے بہت شرمندہ، مجھے اور شرمندہ نہ کرو، معاف کر دو، آئندہ نہیں ہوگا ایسا۔ وہ اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ہارن کی آواز پر وہ دونوں نے چونک کر لاسٹ ڈور کی طرف دیکھا۔ حذیفہ کی گاڑی تھی۔ حذیفہ ضرور وجہ پوچھیں گے تمہارے رونے کی، پلیز میرا نام مت لینا۔ اس کے ملتجی انداز پر وہ چادر اپنے گرد صحیح کرتے کار کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں دیدہ، پہلے تو تیری چولی کے رونستے بیٹھی سی ہوتی۔ طالب کل سے بری طرح الجھا ہوا تھا۔ حذیفہ کی باتوں نے اسے بری طرح الجھا دیا تھا۔ نہ وہ رات کو سو سکا، نہ صبح آفس میں کسی کام پر ٹھیک طرح سے توجہ دے سکا۔ حذیفہ سے پوچھنے کا فائدہ نہیں تھا، اگر اس نے بتانا ہی ہوتا تو چھپاتا کیوں؟ لیکن ایسی کون سی بات تھی جو وہ یوں خفیہ برتاؤ کر رہا تھا؟ وہ بے چینی سے سارے کمرے میں چکر لگاتا پھرا تھا، لیکن پھر اس کے قدم رکے اور دماغ میں جیسے جھماکا سا ہوا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس کا رخ انابیہ کے کمرے کی طرف تھا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے ارد گرد نظریں گھما کر تسلی کے اگلے پل اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ لاک کر دیا، اور وہ تیزی سے الماری کھولے کسی خاص چیز کی تلاش میں تھا جو اس راز سے پردہ اٹھائے، لیکن اس کی نظر میں ایسی کوئی چیز نہیں آ رہی تھی۔ کچھ کپڑے اور جوتے بس۔ وہ پریشانی سے اپنی کنپٹی مسلنے لگا۔ تبھی اس کی نظر الماری کے نچلے حصے پر پڑی جہاں چھوٹا سا بیگ رکھا تھا۔ اس نے بیگ باہر نکالا۔ اس میں چیزوں کی موجودگی محسوس کر کے اس نے بیڈ پر رکھ کر تیزی سے کھولا۔ اس میں کچھ زیورات کے ڈبے تھے۔ اس سے نیچے پلاسٹک کی فائل میں کچھ پیپرز تھے۔ اس نے فائل کھولی تو کچھ تصویریں نیچے گری۔ اس نے انہیں اگنور کر کے ان کاغذات پر نظر ڈالی۔ اس کے اکیڈیمک ریکارڈز تھے اور ایک کاغذ فولڈ تھا۔ اس نے احتیاط سے کاغذ کھولا اور اس کو دیکھ پڑتے ہی فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹی تھی۔ انڈیویجو کی سی اسے لگا اس سے غلطی ہوئی ہے پڑھنے میں۔ اس نے دوبارہ پوری آنکھیں کھول کر انہیں بند کیا اور پھر دوبارہ کھولا، لیکن تحریر وہی تھی۔ وہ کتنی دیر تک صاف نظروں سے دیکھتا ہے، پھر اس نے جھک کر ان تصویروں کو اٹھایا۔ ہر تصویر کے ساتھ اس کے تاثرات مزید سنجیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ اب جبڑے بھینچے ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ساری چیزیں بیڈ پر پھینک کر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ اتنا بڑا دھوکہ حذیفہ، کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا لیا۔ کیڑا دھوکہ مل گیا، سانوی دس دے۔ عفت گل کی بیٹی تھی وہ عفت گل جو بہت حسین تھی، لیکن اسے دولت کی چاہ تھی۔ مختلف امیر لوگوں سے اس کی دوستی تھی۔ انہی دنوں اس کی ملاقات ارباز جیلانی سے ہوئی۔ وہ بہت بڑے بزنس مین اور پہلے سے شادی شدہ 2 بچوں کے باپ تھے۔ وہ اور عفت گل خفیہ شادی کر لیتے ہیں۔ ارباز جیلانی جب یہ بات اپنے گھر والوں سے چھپا لیتے ہیں۔ کچھ عرصے تو عفت گل ارباز کے ساتھ خوش رہتی ہے، پھر اس کی پابندیوں بھری زندگی سے اکتا جاتی ہے۔ ارباز جیلانی کاروبار کے سلسلے ملک سے باہر جاتے ہیں۔ وہ پڑوسی فہیم سے راہ و رسم بڑھا لیتی ہے۔ وہ شوبز کا بندہ تھا، اسے فلم کا لالچ دیتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے۔ وہاں جا کے اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے اور ارباز سے طلاق کا کہہ چکی تھی۔ فہیم کو پتہ چلتا ہے تو وہ اسے اپنانے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ دنیا کی ٹھوکروں میں آ جاتی ہے۔ ہر کوئی اس کے حسن سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ عفت گل کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے۔ وہ عفت کی طرح حسین ہوتی ہے۔ وہ بیٹی کو لے کر ارباز کے گھر جاتی ہے۔ ان کی بیوی اور بھاوج اسے ذلیل کر کے نکال دیتی ہیں اور اس کی بیٹی انابیہ گل کو ناجائز کہتی ہیں۔ وہ اسلام آباد اپنے ابا کے کزن کے گھر آ جاتی ہے۔ ان کی بہو اس کے کردار کے بارے میں سب محلے میں مشہور کر دیتی ہے۔ عفت گل کو کینسر ہو جاتا ہے اور ارباز کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر آتی ہے۔ ارباز کے بڑے بھائی اپنے بیٹے کا نکاح ارباز کی بیٹی انابیہ سے کر دیتے ہیں اور عفت سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ رسم و رواج کے مطابق اپنی بہو کو بیاہ کر لے جائیں گے۔ شہیر ماں اور چچی کے نکاح کے بارے میں بتاتا ہے۔ گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ انہوں شہیر صاحب کیڑے ہیں؟ عفت گل انابیہ کو تلقین کرتے کہ اپنے شوہر کی وفادار ہے اور ہمیشہ اس کا انتظار کرتی رہے۔ کینسر کے بعد عفت گل مر جاتی ہے اور انابیہ کو سعید صاحب کو سونپ جاتی ہے اور اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اسے اس کے لواحقین تک پہنچا دیں گے۔ تم دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں، تم خود سب بکو گے، وہ بھی پورے گھر کے سامنے۔ وہ چہرے پر غصہ لیے دانت پیس کر بولا۔ پتر ہویا کہ سانو میں تے دسو۔ انابیہ نے بیچارگی سے ان دونوں کو دیکھا جو پاگلوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ تبھی رخسانہ اندر آئی۔ حد ہوتی ہے بچپنے کی، کتنا شور مچا رکھا ہے، لوڈو کھیل رہے ہو یا اکھاڑے میں کبڈی لڑ رہے ہو؟ ان کے کہنے پر دونوں دانت نکالنے لگے۔ اور شمسہ، تم بجائے انہیں روکنے کے ان کے ساتھ لگی ہو۔ رخسانہ نے لگے ہاتھوں صوفے پر انجوائے کرتی نند کو بھی لپیٹ میں لیا۔ کیا ہو گیا بھابھی، بچے کھیل ہی تو رہے ہیں، آپ کس بات کا غصہ کہاں نکال رہی ہیں؟ غصہ نہ کروں تو کیا کروں، 3 دن سے طالب کا کچھ پتہ نہیں ہے، بے فکر ہو کر اپنی دنیا میں مگن ہے۔ بڑی ماما، بھائی بچے تھوڑی ہیں، 6 فٹ کے کھٹے کھٹے جوان ہیں، 4-5 کو ویسے ہی وہ اکیلے مار سکتے ہیں۔ فضول مت بولو قاسم، کب سے تسبیح پڑھتی کلثوم کو بولنا پڑا۔ رخسانہ بھابھی پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ کرم کریں گے۔ وہ ہنکارا بھر کر رہ گی۔ بات سنو روندو، اب اگر تم نے گیم خراب کرنے کی کوشش بھی کی نا تو میں تم مجھ سے جوتیاں کھاؤ گے۔ نگین نے انگلی اٹھا کر قاسم کو دھمکایا تو اس نے ہاتھ ہلا کر دیکھا جائے گا والا اشارہ کیا۔ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد طالب اندر آیا تو سب کی نظر اس کی طرف گھومی جس کے ہاتھ میں ٹریولنگ بیگ تھا۔ رخسانہ بے اختیار اٹھی۔ غیر ذمہ داری کی حد ہوتی ہے طالب، بتا کر نہیں جا سکتے تھے؟ ماما میں بچہ نہیں ہوں، ضروری میٹنگ تھی اس لیے جانا پڑا۔ قاسم کو پتہ تھا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، سب کی نظریں اس کی طرف گھومی اور گھوریوں کے بعد شمسہ کی جوتی اس کی پیٹھ سے ہنک گئی تھی۔ بیچارہ قاسم نے بھی جوتی پہ گئی۔ او پھپھو، بھائی اب مجھے پھنسا رہے ہیں، انہوں نے مجھے کہا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا طالب پر نظر پڑتی چپ کر گیا، منہ بنا کر کھیل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ دونوں اب بھی چیٹنگ کر رہے تھے لیکن چھپ چھپا کر۔
نگین نے گوٹی کھسکانے پر بیا کی ہنسی نکل گئی. نگین کے گھورنے پر بمشکل اس نے اپنی ہنسی کنٹرول کی، لیکن تب تک قاسم کو پتہ چل گیا تھا اور پھر دونوں بچوں کی طرح شروع ہو گئے تھے. ان کو دیکھتے ہوئے غیر ارادی نظر پیچھے صوفے پر گئی جہاں طالب بنا پلکے جھپکائے سے دیکھ رہا تھا. اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لی. اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی. وہ اپنی پوری توجہ کھیل پر لگا رہی تھی، لیکن توجہ منتشر ہو گئی تھی. اس لیے 2 گوٹیاں اس کی غلط چال کی وجہ سے اپنے گھر جا چکی تھی. ہار کا مطلب تھا ان دونوں کی الٹی سیدھی شرطیں مارنا. اس نے برا سا منہ بنایا. وہ دونوں اس کا مذاق اڑا رہے تھے اور بالکل غیر ارادی نظر اس کی صوفے کی طرف اٹھی. وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا. انابی کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی. ڈر کے مارے وہ ایک دم اٹھی. چیٹنگ، تم ایسے نہیں جا سکتی. نگین نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے دوبارہ بٹھا لیا. اب کھیلتے ہوئے روحانسی ہوئی تھی. پتہ نہیں سامنے بیٹھا شخص اٹھ کیوں نہیں رہا تھا. وہ تو وہاں بیٹھتے ہی نہیں تھا جہاں وہ ہوتی تھی، اور تو اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا، اور اب وہ اس پر سے نظریں ہٹا نہیں رہا تھا. ابھی بھی وہ خود پر اس کی نظریں محسوس کرتی. اس نے ہونٹ چباتے ہوئے سر پر لیا دوپٹہ مزید ماتھے تک سرکا لیا. وہ ہار گئی تھی. پہلی بار اس نے اپنے ہارنے پر شکر کیا. وہ پانی پینے کے بہانے تیزی سے اٹھی اور کچن میں آ گئی. اس نے ایک سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا. کتنی دیر وہیں کھڑی خود کو نارمل کرتی رہی. وہ کچن سے نکلی تو ابھی تک لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا، اور اب تو حذیفہ بھی آ چکا تھا اور لاؤنج میں جانے کے بجائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. وہ جاگنگ کر کے واپس آیا تو حذیفہ پہلے سے لاؤنج میں موجود تھا. شاید وہ بھی واک کر کے آیا تھا. وہ اسے نظر انداز کرتا اندر کی طرف بڑھنے لگا. جب حذیفہ نے اسے آواز دی تو وہ رک گیا اور گہرا سانس لے کر اس کی طرف مڑا. آپ کیا مجھ سے ناراض ہیں؟ اس کے بیٹھتے اس نے سوال کیا. طالب نے ابروج کہا کر اسے دیکھا. تمہیں کیوں لگا میں ناراض ہوں؟ آپ نے مجھے کہا اس میٹنگ میں جانے کے لیے، اور پھر مجھے کچھ کہے اور بتائے بغیر آپ خود چلے گئے. اسے میں کیا سمجھوں؟ طالب طنزیہ مسکرایا. تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے تم مجھے سب بتا کر میری مرضی کے مطابق کرتے ہو. ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ کچھ حیران ہوا. بڑے ہو گئے حذیفہ، لیکن ابھی بھی تم مجھ سے چھوٹے ہو. بھائی کیا ہو گیا؟ میری کون سی بات آپ کو بری لگی؟ اسے اندازہ ہو گیا کہ طالب کو اس کی کسی بات کو لے کر غصہ ہے. کچھ نہیں، اس نے جھٹ جھٹکا. کوئی ارادہ ہے نگین سے شادی کا، یا میں اس کے لیے کچھ اور سوچوں؟ مطلب؟ حذیفہ نے سنجیدگی سے دیکھا. میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں چاہتا. نگین کے لیے میں کچھ اور سوچ لوں گا. بھائی؟ مجھے سے شوق ہوا. آپ ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ وہ پسند ہے میری، اس لیے ہر بار منگنی سے انکار کر دیتے ہو. میں آپ کی شادی کا انتظار کر رہا تھا. آپ جانتے ہیں پاپا اور ڈیڈی کی خواہش تھی ہماری شادی اکٹھی ہو. وہ تب کی بات تھی کہ اب تو میں شادی کر رہا ہوں. آپ خوش ہیں انم کے ساتھ؟ تم جانتے ہو حذیفہ میں شادی اپنی خوشی کے لیے نہیں کر رہا، ماما کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں. اور آپ کی خوشی؟ اب کی بار طالب نہیں بولا. پتہ ہے بھائی، آپ کو کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہوئی، اس لیے آپ کو اس جذبے کا اندازہ نہیں. اس کے شرارتی انداز پر طالب کو اپنی راضی سائڈ پر رکھنی پڑی. اور تمہاری خوشی تو مجھے نظر آ رہی ہے. بالکل، محبت اگر بیوی سے ہو تو اس کا الگ مزہ ہے. اب تو میں نے بھی سوچ لیا، محبت اپنی بیوی سے کروں گا. طالب کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. مجھے انتظار رہے گا جب آپ کو محبت ہوگی، کیونکہ میں آپ کی محبت کا اظہار دیکھنا چاہتا ہوں. وہ کہتا کھڑا ہو گیا. شام کو تیار رہیے گا، پارٹی ہے. حذیفہ کے کہنے پر اس نے سر ہلایا. اس کے مڑتے حذیفہ نچلا اور دانتوں تلے دبا کر مسکرا دیا. یہ کیا؟ انابیہ نے حیرت سے بیڈ پر پھیلے شفون کے سفید کلیوں والے فراک کو دیکھا. فراک ہے، نگین نے مصروف انداز میں بتایا. لیکن میں اس کا کیا کروں؟ انابیہ نے سوالیہ نظروں سے شیشے میں نظر آتے نگین کے عکس کو دیکھا، جو چہرے پر ماسک لگائے، بالوں میں ڈھیر سارے تیل لگائے بھوتنی لگ رہی تھی. اوئے ہوئے. اب کے نگین نے مڑ کر اسے دیکھا. کپڑوں کو پہنتے ہیں بیا، لیکن پہننا کیوں ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولی. آج نیو ایئر پارٹی ہے جس میں ہمیں بھی شرکت کرنی ہے، بلکہ سب سے خوبصورت لگنا ہے. نگین پلیز، میں نہیں جا رہی. ایک تو میں کبھی کسی پارٹی میں نہیں گئی، دوسرا مجھے زیادہ ہجوم سے گھبراہٹ ہوتی ہے. وہ اجنبی لوگوں کے تصور سے گھبرا گئی تھی. بیا، نگین اپنے ہاتھوں پر لوشن ملتی اس کی طرف بڑھی. تمہارے ساتھ چلنے کے کئی ریزن ہیں. ایک تو تم ہماری فیملی کا حصہ، اور یہ پارٹی ہم تھرو کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے ہم میزبان ہیں. دوسرا، پارٹی لیٹ نائٹ تک چلے گی، مطلب صبح تک تم کیا ساری رات اکیلے رہو گی؟ امپاسبل. ماما اور چھوٹی ماما کبھی تمہیں اکیلے رہنے نہیں دے. تیسرا، پہلی بار میرے ساتھ کوئی پارٹنر جا رہی ہے. تو میری خوشی خراب کرنا چاہتی ہو، یا یہ سمجھو کہ تم نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا؟ منہ پر ماسک لگائے آنکھیں سکیڑے خود کو گھورتی نگین کو دیکھ کر اس کی ہنسی نکل گئی. ذرا دانت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی لحاظ نہیں کرنے والی. جاؤ، جا کر جلدی سے تیار ہو جاؤ. اتنے پیار سے تمہارے لیے ڈریس خریدا ہے، اور یہ میچنگ جویلری، اور تمہارا میرا جوتے کا نمبر سیم ہے، تو یہ لو. اس نے اپنی وارڈروب سے فینسی سلور ہائی ہیل نکالی. اللہ کا خوف کرو نگین، اتنی اونچی ہیل میں نے پہلے کبھی نہیں پہنی. میں چلوں گی کیسے؟ وہ سینڈل ہاتھ میں پکڑے ہیل کی لمبائی ماپ رہی تھی. تم کون سا اولمپکس میں بھاگنے جا رہی ہو؟ گاڑی سے اتر کر ذرا سے چلنا اور اس کے بعد بیٹھ جانا. چلو شاباش، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ٹائم کم ہے. اکیلے رہنے کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ وہ چاروں ناچار جانے کے لیے تیار ہوگی. ہاتھ پیچھے لے جا کر اس نے زپ بند کرنی چاہی، لیکن وہ جہاں اٹکی تھی وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی. اس نے روحانسی ہو کر شیشے میں اٹکی زپ کو دیکھا اور اپنے بال پشت پر پھیلا کر دوپٹہ سر پر اٹکایا جو بار بار پھسل رہا تھا. اس نے ایک ہاتھ میں جویلری کا پیکٹ تھاما اور دوسرے میں سے دوپٹہ پکڑا. اس کا رخ نگین کے کمرے کی طرف تھا. اسے زپ ٹھیک کروا کے وہ بالوں کی چوٹی کی شکل دے دی اور پھر دوپٹہ پین سے سر پر سیٹ کرتی. وہ بڑی احتیاط سے ایک ہاتھ میں جویلری پاؤچ اور دوسرے سے فراک کو پکڑے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی. دوپٹہ سر سے اتر کر اب کندھوں پر جھول رہا تھا. اس نے جھنجھلاتے ہوئے دوپٹہ پکڑ کر آخری سیڑھی پر قدم رکھا. لیکن پتہ نہیں ہائی ہیل میں فراک اٹکی تھی یا دوپٹہ.
وہ لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے وہ سر کے بل نیچے سیڑھیوں پر گرتی کسی نے اسے باروں سے تھام کر سنبھالا۔ اس نے بے ساختہ سنبھالنے والے کو تھاما تھا۔ مسحور کن مردانہ پرفیوم کی خوشبو سے اپنے بہت نزدیک محسوس ہوئی تو اس نے بند آنکھیں کھولی۔ طالب کو دیکھ کر بے ساختہ اس نے ہاتھ پیچھے کیے۔ اسے اس کی نفرت یاد آئی، کیسے اس کے ٹکرانے پر اس نے اسے دھکا دیا تھا۔ وہ متحوش ہو کر اسے دیکھنے لگی جو پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں تھی، کچھ عجیب سا تھا، کچھ ایسا جس نے اس کے وجود میں سنسنی سے دوڑا دی۔ پلیز! بڑی مشکل سے اس کے ہونٹوں سے نکلا تو طالب نے جیسے چونک کر اسے دیکھا۔ نابیہ نے اپنے پیروں کو دیکھا، فراق اس کی ہیل میں اٹکا تھا۔ اسے جھک کر فراق کا کونا ہیل سے نکالا اور جلدی سے دوپٹہ خود پر لپیٹ کر نگین کے کمرے کی طرف دوڑی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ نگین نے حیرت سے اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھی۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس پاؤچ دوپٹہ پھینک کر صوفے پر گر گئی۔ بیا! نگین کچھ پریشان ہو گئی، اس کی طرف بڑھی، اس کا ہاتھ تھاما جو بالکل سرد پڑ گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ طبیعت خراب ہے؟ میں بھائی کو بتاتی ہوں۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، اس نے جلدی سے آنکھیں کھول کے اس کا بازو تھاما۔ میں ٹھیک ہوں، وہ گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی بولی۔ لگ تو نہیں رہی۔ نہیں ٹھیک ہوں، یہ پلیز میری زپ بند کر دینا۔ اس کا دھیان ہٹانے کو اس نے بال پیچھے کر کے زپ بند کرنے کا کہا۔ تم نے میک اپ نہیں کیا؟ زپ بند کر کے اس نے نابیہ کا چہرہ دیکھا۔ میں نے کبھی میک اپ نہیں کیا اور مجھے اچھا بھی نہیں لگتا۔ وہ مجھے پتہ ہے پیور لیڈی، لیکن ہم پارٹی میں جا رہے ہیں، افسوس میں نہیں جا رہے۔ بیٹھو ادھر نگین، پلیز نگین، وہ بے دلی سے بولی۔ اچانک اس کا دل جیسے ہر چیز سے وہ چاٹ ہو گیا تھا۔ چپ! نگین نے ہونٹ پر انگلی رکھ کر اسے چپ کروایا۔ پنک لپسٹک، لائنر اور مسکارا، ان تین چیزوں نے جیسے اس کے چہرے کی خوبصورتی کو 10 گنا بڑھا دیا تھا۔ ویری نائس! نگین نے ستائشی انداز میں سے دیکھا۔ کیا کر رہی ہو؟ چوٹی بنا رہی ہوں۔ کیوں؟ کھولو، اتنے پیارے بال ہیں تمہارے۔ میرے اتنے پیارے بال ہوتے تو ہمیشہ کھول کر رکھتی۔ نہیں نگین، مجھے الجھن ہوتی ہے۔ نہیں، آج تم نہیں باندھو گی، اور پھر اوپر دوپٹہ آ جائے گا تو کون سا نظر آئیں گے؟ کہنے کے ساتھ اس نے دوپٹہ اس کے سر پر ٹکا کر پن لگا دی تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہ اونچی ہیل کی وجہ سے بہت احتیاط سے چل رہی تھی۔ وہ اس وقت دوبارہ اس کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں تھی، لیکن انکار کر کے وہ ساری رات اکیلی بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ ہائے بیا، یہ تم؟ سب سے پہلی آواز قاسم کی تھی۔ اس نے نظر نہیں اٹھائی، بس نروس ہو کر ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ اس دفعہ کا مقابلہ بیا ہی جیتے گی۔ نگین کے کہنے پر کلثوم اور شمسا اور رخسانہ تینوں نے اتفاق کیا، لیکن وہ نظریں نہیں اٹھا رہی تھی، کیونکہ اپنے چہرے پر محسوس ہوتی نظروں کی تپش سے کسی کی گہری نظروں کا احساس دلاتی۔ ہم طالب بھائی کی گاڑی میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس نے پریشان ہو کر نگین کو دیکھا۔ حذیفہ کی کار میں قاسم ماما، چھوٹی ماما، پھپھو ہیں، اس لیے ہم طالب بھائی کی گاڑی میں جا رہے ہیں۔ میں آنٹی کے ساتھ چلی جاتی ہوں، حذیفہ یہاں آ جاتے ہیں۔ حذیفہ ہمارے ساتھ ہی جا رہے ہیں؟ قاسم تو جا چکے ہیں۔ کیوں، تم میرے ساتھ جانے میں پرابلم ہے؟ وہ راضی سے بولی تو نابیہ نے پریشان ہوتے سر نفی میں ہلایا اور چپ چاپ پچھلی سیٹوں پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے غلطی سے بھی اگلی سیٹوں پر نظر نہیں ڈالی، خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھتی رہی۔ بیا کیا بات ہے، تم بہت خاموش ہو؟ وہ تینوں کب سے آپس میں باتیں کرتے، لیکن نابیہ مکمل خاموش تھی، اور یہ بات حذیفہ اور طالب دونوں نے محسوس کرے تھے، لیکن پوچھا حذیفہ نے تھا۔ میں آپ کو سن رہی ہوں، وہ آہستہ سے بولی۔ آپ نے دیکھا بھائی، بیا کتنی چینج لگ رہی ہے، میں نے اسے تیار کیا اور ڈریس بھی میں نے سلیکٹ کیا۔ طالب نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن حذیفہ نے مڑ کر نگین کو دیکھا۔ تم بیا کی تعریف کر رہی ہو یا اس تعریف کی آڑ میں اپنی تعریف کر رہی ہو؟ اب میری تعریف کوئی نہیں کرا تو میں خود بھی اپنی تعریف کروں گی، وہ بھی شرارت سے بولی۔ تمہیں تعریف کی کیا ضرورت، تم ہو ہی پیاری۔ طالب کے کہنے پر اس نے فرضی کالر اٹھائے تھے۔ میں بھی تعریف کروں؟ حذیفہ نے مڑ کر اسے دیکھا تو نگین نے اس کا مطلب سمجھ کر آنکھوں سے طالب کی طرف اشارہ کیا تو مسکرا کر سیدھا ہو گیا۔ ہوٹل کے باہر ہی سے سب نظر آتے تھے۔ وہ جا کر کلثوم اور رخسانہ کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ پارٹی ہوٹل کے ٹاپ فلور پر تھی۔ اس کا خیال تھا فیملی فنکشن ہے، لیکن وہاں کافی زیادہ لوگ تھے، کچھ شاید فیملی فرینڈز اور کچھ بزنس کولیگز تھے۔ نگین آتے قاسم اور حذیفہ کے ساتھ پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی تھی، جبکہ طالب دور کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ شمسا پھپھو کو اپنی سہیلیاں مل گئی، وہ رخسانہ کلثوم کے ساتھ بیٹھی ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی پارٹی میں آئی تھی، ہر طرح کے لوگ خوش باش، خود میں گم، آزاد، زندگی کو بھرپور جیتتے ہوئے۔ یہاں وہ واحد تھی جس کے سر پر دوپٹہ تھا، جس کا لباس پورا تھا، ورنہ جتنی لڑکیاں تھیں جینز اسکرٹ فراک میں، کچھ شلوار قمیض میں بھی تھی، لیکن دوپٹہ ندارت۔ بابا نے اسے ہمیشہ چھپا کر رکھا تھا، نامحرم سے دور رہنے کی ترغیب دی تھی۔ وہ کالج کے علاوہ کہیں جاتی بھی نہیں تھی۔ جس ماحول میں پلی بڑھی تھی وہاں آدمی سے ملنا تو دور کی بات کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس کی ماں کی وجہ سے اسے مزید احتیاط کرنا پڑتی۔ دوسرا، بابا اور امی نے ہمیشہ یہی کہا کہ وہ کسی کی امانت ہے، اسے خود کو اس کے لیے سنبھال کر رکھنا ہے، اس لیے اس نے خود کو بہت سنبھال کر بچا کر رکھا تھا۔ لیکن یہاں لڑکے لڑکیاں آزاد آنا ایک دوسرے سے نہ صرف بات کر رہے تھے بلکہ گلے مل رہے تھے، ڈانس کر رہے تھے۔ وہ دیکھ سکتی تھی، وہ یہ سب چھپ کر نہیں کر رہے تھے۔ ان کے پیرنٹس یہاں موجود تھے۔ اچانک میوزک تیز ہو گئے اور فائرنگ کے ساتھ فائر ورک سٹارٹ ہو گیا۔ سب جوش و خروش کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھنے لگی۔ آسمان پر کئی رنگ بکھرے تھے اور شاید ایسے رنگ اس کے چہرے پر بھی تھے۔ اس نے مسکراتے ہوئے نظریں آسمان سے ہٹا لی، لیکن سامنے نظر پڑتے ہی اس کی جھٹکا لگا۔ ڈاکٹر عمیر بالکل اس کے سامنے کھڑا دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر مسکرایا تو وہ نہ صرف اس کی مسکراہٹ سکڑی بلکہ چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ اس نے نظروں کا زاویہ بدل کر وہاں سے مڑنا چاہا، نتیجتاً پیر مڑا، وہ دھم سے نیچے گری۔ عمیر تو اسے لڑکھڑاتے دیکھ تیزی سے آگے بڑھا، لیکن تب تک وہ گر چکی تھی اور دوپٹہ بھی سر سے اتر گیا۔ وہ پیر پکڑے بیٹھی تھی جہاں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ بیا آپ ٹھیک ہے؟ عمیر گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ کے فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ ضبط سے بولی۔ سے اٹھنا تھا لیکن اٹھا نہیں جا رہا تھا اور وہ عمیر کا سہارا نہیں لینا چاہتی تھی۔
तभी नगीन और कासिम इस तरफ आए। बिया क्या हुआ, ठीक हो तुम? नगीन और कासिम के आने से तसल्ली भी नगीन का हाथ पकड़ कर पूरा जोर लगा कर उठी। अगर दर्द हो रहा तो मैं पाँव चेक करूँ? उमैर के कहने पर इसने तेरी से सरनफी में लाया। मैं ठीक हूँ। इसने जल्दी से दुपट्टा सर पर लिया। तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। कासिम के कहने पर करीब रखी कुर्सी पर बैठ गई। हाय नगीन। नगीन के पीछे एक लड़की तेज़ आवाज़ में बोली और अगले लम्हे वो एक दूसरे की गले लगी बातें करी थी। मामा ये बिया हुज़ैफ़ा की कज़न, मैंने आपको बताया था ना। तभी उमैर एक सोबर सी खातून के लिए इसके करीब आया। इसने मुस्कुराकर सलाम किया। इसको उठता देखकर इन्होंने इसे रोक दिया। उमैर बहुत जिक्र करता तुम्हारा। इनके कहने पर वो होंक होकर इनका चेहरा देखने लगी। इसकी कौन सी ऐसी दोस्ती थी जिसका वो जिक्र करता था अपने घर वालों से? जैसा सुना था इससे बढ़कर पाया। माशाल्लाह, चश्मे बददूर। वो सदकेवारी नज़रों से इसे देख रही थी। इसे अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियाँ बजती महसूस हो रही थी। इसने मतलाशी नज़रों से घर वालों को ढूंढा। बाल बहुत प्यारे हैं तुम्हारे, कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हो? वो अब इसकी पुष्ट पर फैले इसके लंबे बालों पर हाथ फेरते बोली। तो इसने घबरा कर थूक निकला। जो भी मिल जाए आंटी। अच्छा, मेरी बेटी काशवा को लंबे बालों का बहुत शौक है, पर इसके बढ़ते नहीं, अब तो उतर भी बहुत रहे हैं। वो अब इसे तफसील से अपनी बेटी का किस्सा सुना रही थी। तभी कासिम इसके लिए जूस लेकर आया। तो इसने उठने के लिए पर तोले। इससे पहले वो कासिम के साथ जाने के लिए कोई बहाना करती हुई किसी के बुलाने पर मुड़ गया तो वो फिर ढीली होकर बैठ गई। कब से हो बेटा तुम हुज़ैफ़ा के घर तरफ? 4 माह हो गए। पहले कहाँ थी? इस्लामाबाद। वो बेचैनी से पहलू बदल रही थी। मंगनी होगी तुम्हारी? इनके सवाल पर इश्तियाक महसूस करके इसने पल के तेरी से झपकी। कैसी हैं आप आंटी? तभी पीछे से तालिब की आवाज़ पर इसकी सांसें अटकी थी। मैं ठीक हूँ तालिब, तुम कहाँ गायब हो? अब तो घर भी नहीं आते। बस आंटी वही काम रूटीन, काफ़ी बिजी जा रही है। मैं लगाऊंगा चक्कर जल्दी। ज़रूर आओ बेटा, बल्कि मैं खुद तुम्हारी तरफ आने का सोच रही हूँ। इन्होंने बिया को देखते जुमानी अंदाज में कहा तो उमैर मुस्कुराया। तालिब ने बगौर इसको मुस्कुराहट देखी। बिया तुम्हें मामा बुला रही हैं। तालिब की संजीदा आवाज़ पर वह खामोशी से खड़ी हुई। 2 कदम के बाद इसे अंदाज़ा हुआ कि इसका पैर सूज चुका है। मैं आता हूँ आंटी। वो इनसे एक्सक्यूज़ के करके इसकी तरफ बड़ा। वो जो होंठ भेजे कदम उठा रही थी, बाजू पर किसी का लमस महसूस करके ठिठकी थी। इसे गर्दन घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो खुशबू से पहचान गई। इसका हलक एकदम खुश्क हुआ। मैं चल लूँगी। इसने कहने के साथ इर्द गिर्द लोगों पर नज़र डाली, लेकिन कोई इनकी तरफ मतवजा नहीं था। चुपचाप चलती रहो। वो इसलिए लिफ्ट की तरफ आया। लिफ्ट में लाते इसने इसका बाजू छोड़ दिया। बटन दबाते इसने खूनख्वार नज़रों से उसे घूरा। जब हाई हील कैरी नहीं कर सकती तो पहनने की ज़रूरत क्या थी? वो माथे पर बल डाले से घूरा था। नगीन ने कहा था। वो सर झुकाए धीमी आवाज़ में बोली। नगीन कहेगी कुएं छलांग लगाओ तो वो भी लगा दोगी? वैसे सरजनिश कर रहा था। और ये किस खुशी में तुम बालों की नुमाइश करती फिरी हो? पर बिया की आंखें नम हुई थी और ज़ब्त करने के चक्कर में चेहरा लाल हो गया। तालिब ने इसका चेहरा देखा जो आंसू रोक रही थी। इसने इस तरह अंदाज में अपने बालों में हाथ चलाया। लिफ्ट रुक गई थी। बालों को अच्छी तरह बांधो और चेहरा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। मैं आया। वो अब झुककर इसका चेहरा देख रहा था, लेकिन वो कोई जवाब दिए बगैर लेडीज़ टॉयलेट में चली गई। वो नल खोले बुरी तरह रो रही थी। इसे पहले इस शख्स की नफरत से डर लगता था, लेकिन अब इसे इस शख्स की गुर्बत से खौफ आ रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक को इसने खौफजदा होकर दरवाजे को देखा। बाहर आओ, मैं तुम्हारा नौकर नहीं जो कब से यहाँ खड़ा हूँ। नाबे का दिल किया इससे कहे चले जाओ, मैंने तुम्हें रोका है। एक तो डर के मारे वो इसे ऐसा कह नहीं सकती थी, दूसरा अगर वो चला जाता था तो ये भी नहीं पता था जाना किस तरफ है। इसने दुपट्टा अच्छी तरह सर पर जमा बाहर आ गई, लेकिन इसकी तरफ देखने की गलती नहीं की। वो घर पहुंचे तो एक सरप्राइज़ इनके लिए मौजूद था। अनम और इसकी मम्मी इनका इंतजार कर रही थी। अब सब बारी बारी इनसे मिल रहे थे। अनम ने बकौर नाबिया का जायज़ा लिया। तुम भी इनके साथ गई थी? वो तमस्कराना अंदाज में बोली। जी। वो जवाब देकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। नगीन यार, मैंने तुम्हें समझाया था इस लड़की को हुज़ैफ़ा से दूर रखो, लेकिन तुम तो खुद इन दोनों के साथ रहने का मौका फाहम कर रही हो। अनम आपी, ऐसा कुछ नहीं जैसा आपको लग रहा है। वो कुछ नाराज़ी से बोली। इसकी नाराज़ी देकर अनम ने कंधे उचकाए। मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। आप अचानक आ गए, बता देते तो एयरपोर्ट पर लेने आ जाते, बता देते तो सरप्राइज़ न रहता। मैंने सोचा तालिब को सरप्राइज़ दिया जाए। इसने मुस्कुराकर तालिब को देखा जो इसकी माँ से गुफ्तगू कर रहा था। तुम लोगों ने शादी की शॉपिंग शुरू कर दी? लेकिन जब अपने मोबाइल पर आज की तस्वीरें देख रही थी, चौंक कर इसे देखा। शॉपिंग? इसके दोहराने पर अनम ने माथे पर बल डालकर इसे देखा। हैरान क्यों हो रही हो? फरवरी में शादी है ना? अच्छा। वो मज़ीद हैरान हुई। मुझे तो इस बारे में किसी ने नहीं बताया। भाई को पता है? वो इससे पूछने लगी। जाहिर सी बात है पता ही होगा, मम्मी ने खुद पप्पा से बात की थी, इसलिए तो हम आए। अच्छा, हो सकता है मामा और छोटी मामा शॉपिंग कर रही हो। वो कहते हुए दोबारा मोबाइल में मसरूफ़ हो गई। फूफो, मैं आपको बता रही हूँ, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। आपका बेटा मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा, इग्नोर कर रहा है। अनम ने राजी से रुखसाना से शिकायत की। देख तो वो भी रही थी को बिल्कुल ठीक तरह से अनम से बात नहीं कर रहा था, बल्कि घर भी लेट आया था जैसे से इग्नोर कर रहा हो। नहीं अनम, वो इग्नोर नहीं कर रहा, हो सकता है ऑफिस की मसरूफियत हो। फूफो, मसरूफियत में इंसान खोया खोया नहीं रहता। रुखसाना गहरा सांस लेकर आई कि इनके पास इसका जवाब नहीं था। इन्हें अब तालिब से बात करनी थी। अब जब शादी की डेट रखी जाने वाली थी तो पता नहीं कौन सा खन्नास इसके दिमाग में समाया था। खोई खोई तो मुझे बिया भी लगती है। अनम की वालदा कब से इस पर नज़रें गाड़े हुए थी, जो बेख्याली में सोफे पर उंगली से लकीरें खींच रही थी। इसने चौंक कर सबको देखा जो इसे देख रहे थे। मुझे भी लग रहा है बिया तुम कुछ परेशान हो। कोई बात है बेटा तो मुझे बताओ। शमसा के कहने पर इसने मुस्कुराकर सर नफ़ी में हिलाया। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। तो चुप चुप क्यों? वो पहले भी कौन सा इतना बोलती है। रुखसाना ने इसकी तरफदारी की। इस दिन पार्टी में लग भी इतनी प्यारी रही थी, मुझे लगता है नज़र लग गई है। कलसूम ने प्यार से इसे देखा। मुझे लगता है उमैर और उसकी वालदा की नज़र लगी है, वही हमारी बिया को घूर घूर कर देख रहे थे। शमसा के शरारती अंदाज पर कलसूम और रुखसाना हंस पड़े।
جبکہ رنم اور فضیلہ نے حسرت سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ میں سالن چولہے پر رکھ کر آئی تھی، وہ دیکھ کر آتی ہوں۔ وہی سے وہاں سے اٹھنا مناسب لگا تو بہانہ بنا کر اٹھ گئی۔ سالن میں بھی ٹائم تھا، وہیں کھڑی ہو کر کھڑکی سے باہر نظر آتے لان کو دیکھنے لگی۔ قدموں کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا اور طالب کو اپنے پیچھے کھڑا دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے دوبارہ رخ بدل لیا لیکن دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ چائے ملے گی؟ اس کے کہنے پر باہر کی طرف بڑی تو طالب اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ چائے کا کہا ہے؟ میں لبنہ کو کہتی ہوں۔ کیوں، تمہیں کیا پرابلم ہے؟ میں نے تمہارے ہاتھ کی بنی چائے پینی ہے۔ اس کے یوں کھڑے رہنے پر بے بسی سے واپس مڑی۔ اسے چائے بناتے دیکھ وہ کچن میں موجود ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ تم مجھے اگنور کر رہی ہو؟ چائے کی پتی ڈالتا اس کا ہاتھ رکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا اس کا رویہ اس کے ساتھ کیوں بدل گیا تھا۔ میں کیوں اگنور کروں گی آپ کو؟ وہ اسی طرح رک کے بولی۔ جہاں میں ہوتا تم وہاں سے چلی جاتی ہوں۔ انابیہ نے گہرا سانس لے کر ابلتی چائے کو دیکھا۔ تم جو چھپا رہی ہو میں سب جانتا ہوں۔ اب کہ انابیہ نے چونک کر اسے دیکھا اور کرسی سے ٹیک لگائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں کیا چھپاؤں گی؟ وہ ہکلا کر بولی تو وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوا۔ انابیہ مڑ کر جلدی سے چائے کپ میں ڈالنے لگی۔ یہ الگ بات کہ کانپتے ہاتھوں سے آدھی چائے مگ میں آدھی شیلف پر گری تھی۔ لگتا ہے میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ وہ مسکرا کر اس کی حواس باختگی دیکھ رہا تھا۔ میں کیوں ڈروں گی؟ وہ خود کو مضبوط کرتی کپ پکڑ کر اس کی طرف مڑی۔ واقعی انابیہ شہیر؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرا کر بولا تو کپ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر گرا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم کیا سمجھ رہی تھی تم نام چھپا کر اپنی اصلیت چھپا کر یہاں روگی ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا؟ اب کہ اس کے ماتھے پر بل تھے۔ سب تمہیں معصوم سمجھتے، کیا میں جا کر گھر کی خواتین کو بتاؤں کہ تم کون اور کیسے انہیں دھوکہ دے رہی ہو؟ نہیں، اس نے دیر سے سر نفی میں ہلایا۔ میں نے دھوکہ نہیں دیا، مجھے حذیفہ نے منع کیا تھا۔ بڑا ہے تم سے، بھائی بولا کرو۔ اس کے بولنے پر وہ غصے سے بولا تو وہ جلدی سے سر ہلا گئی۔ جھوٹ بولنے کی سزا تمہیں ملے گی۔ وہ کہہ کر مڑا تو بے ساختہ اس کے پیچھے آئی۔ پلیز رک جائیں، مت کریں ایسا۔ وہ روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ طالب نے رک کر غور سے اسے دیکھا۔ ایک شرط پر۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں جیسا کہوں گا تم ویسا کرو گی۔ انابیہ کا سر بے ساختہ نفی ملا۔ ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری۔ جب سب تم سے ناراض ہو کر تمہیں گھر سے نکالیں گے تب مجھے الزام مت دینا۔ مانوں گی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ گڈ گرل، وہ فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ جب تک میں نہ کہوں تم میرے سامنے سے نہیں اٹھو گی اور اب سے میرے سب کام تم کرو گی۔ ماں صدقے چلی جاوے، ایڈا تو بیچارہ ابا لگنا نہ ہو دے واسطے تے تیرے سامنے جو تو کہے گا تیرے سامنے نہیں اٹھے گی تو جو تو تیرے سارے کام کرے گی۔ حد ہو گئی۔ وہ سر جھکائے سنتی رہی۔ سے سمجھ میں آ گئی تھی اس نے رویہ بھی اسے سزا دینے کے لیے اپنایا۔ پہلے وہ بے رخی نفرت سے سزا دیتا تھا، اب قربت کی مار رہا تھا۔ حذیفہ صاحب نے تو بھائی بنا رکھا ہے۔ وہ ہونٹ بھینچے وال کلاک کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ وہاں سے نظر ہٹا کر اس نے میز کے ارد گرد بیٹھے لوگوں پر نظر ڈالی۔ وہ اس وقت کا سخت پابند تھا اور ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ میٹنگ 15 منٹ لیٹ ہو چکی تھی۔ وجہ حذیفہ تھا، تبھی اس کی سیکرٹری دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سر، حذیفہ سر کے کوئی گیسٹ آئے ہیں، وہ 10 منٹ میں آ رہے ہیں۔ طالب کے ماتھے پر پڑے بالوں میں اضافہ ہوا، ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھا۔ اس کا رخ حذیفہ کے آفس کی طرف تھا۔ دروازہ نیم بند تھا، اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ دھکیلتا بیا کے نام پر وہیں رکا تھا۔ مجھے پتہ یہ وقت اور جگہ اس بات کے لیے مناسب نہیں، لیکن میں کچھ دن سے کافی کشمکش کا شکار ہوں۔ اگر میں نے تم سے یہ بات شیئر نہ کی تو مجھے لگ رہا ہے میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ یہ آواز وہ بہت اچھے سے پہچانتا تھا۔ تم مجھے کئی سالوں سے جانتے ہو، میں کبھی کسی لڑکی میں انوالو نہیں رہا۔ کالج میں، اسکول میں لڑکیوں سے جتنی میری ہیلو ہائی تھی تم جانتے ہو۔ اس کے بعد بھی اب تک میری ساری لائف تمہارے سامنے۔ امی کب سے میرے پیچھے پڑی ہے کہ میں شادی کروں، لیکن کبھی مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی۔ پہلی بار مجھے پہلی نظر میں کوئی اچھا لگا، وہ بھی ہے۔ طالب کے ہونٹ بھینچ کے ہوتا تو ساڑھے کے سوا ہوئے گا۔ تم نے بتایا تھا اس کی پیرنٹس نہیں ہیں، وہ تمہارے گھر میں رہتی ہیں، تمہاری کزن ہے۔ مجھے لگا امی کو بھیجنے سے پہلے مجھے تم سے بات کرنی چاہیے۔ اب کہ حذیفہ نے اسے ٹوک دیا۔ عمیر پلیز میری بات سنو۔ نہیں حذیفہ، مجھے ٹوکو نہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو کہنے کے لیے تیار کیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں یوں بیا کے لیے بالکل سنجیدگی کا اظہار اچھا نہیں لگ رہا ہوگا، لیکن میری نیت صاف ہے، میں وقت گزاری کی بات نہیں کر رہا، میں اسے اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ یقین رکھو میں اسے بہت خوش رکھوں گا۔ پلیز حذیفہ، انکار مت کرنا۔ حذیفہ کشمکش کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگا۔ عمیر، بیا کا ایک پاسٹ ہے جو اتنا اچھا نہیں۔ مجھے فرق نہیں پڑتا حذیفہ، مجھے صرف بیا سے مطلب ہے۔ اس نے حذیفہ کی بات سننے سے پہلے کاٹ دی تھی۔ پلیز تم بیا سے بات کرو، مجھے یقین ہے وہ انکار نہیں کرے گی۔ اس کے اتنے یقین پر جہاں حذیفہ حیران ہوا وہیں طالب کو جھٹکا لگا۔ اس نے زور سے مٹھی بھینجی، دماغ ایک دم اتنا خراب ہو گیا میٹنگ اٹینڈ کرنے کی پوزیشن میں رہا۔ وہ کار کی چابی لیے تیزی سے باہر نکل گیا۔ جا کر اسے احتسان چاڑی۔ وہ بے مقصد گاڑی لیے سڑکوں پر گھوم رہا تھا جب اسے آفس کی گن مین کا فون آیا۔ جب آفس کی بلڈنگ کی پارکنگ میں پہنچا تو وہاں اچھا خاصا رش لگا تھا۔ وہ تیزی سے کار سے اترا، ہجوم چیرتا وہ آگے بڑھا۔ پہلے پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، لیکن اب ایک شخص حذیفہ کو پکڑے سے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ عمیر اور قاسم انہیں چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ طالب کو پہلے غصہ تھا، اب تو اسے نکالنے کا موقع مل رہا تھا۔ جس نے ایک پل ضائع کیے بغیر اس شخص کو بالوں سے پکڑ کر پیچھے گھسیٹا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے دفاع نہیں کر سکا۔ طالب نے اسے زمین پر دھکا دیا اور پے در پے اس کے منہ پر مکے مار کر اس کا چہرہ زخمی کر دیا تھا۔ اب عمیر قاسم اسے پکڑ کر پیچھے کھینچ رہے تھے۔ وہ شخص کراہتے ہوئے اٹھا اور دوبارہ حذیفہ کو دیکھا۔ اپنے علاقے میں کتا بھی شیر ہوتا ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ انابیہ کو میرے حوالے کر دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔
وہ زمین پر بیٹھا اسے دھمکیاں دے رہا تھا۔ عمیر اور قاسم ناسمجھی سے دیکھ رہے تھے، جبکہ طالب نے جھٹکے سے سر اٹھا کر حذیفہ کو دیکھا جو تیش سے اسے گھورا تھا۔ خبردار جس کا نام لیا منہ توڑ دوں گا، لگتا ہے بیوی سے چھپ کر آئے ہو اس لیے اتنی آواز نکل رہی ہے تمہاری۔ حذیفہ نے طنزیہ انداز میں اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا اور اس کے اڑے ہوئے رنگ سے حذیفہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ اگر میرا پیچھا کرو تو تمہاری ساری انفارمیشن میرے پاس ہے۔ تمہاری بیوی کو فون کر کے تمہاری کارکردگی بتائی نا تو یہاں سے جوتیاں مارنا شروع کرے گی اور گھر تک مارتی لے کر جائے گی، اور پولیس کو فون کرو اور تمہارے کاروبار کی ذرا سی تفصیل دی تو سالوں اندر جاؤ گے۔ بتاؤ کیا کروں تمہارے ساتھ، پولیس یا بیوی؟ حذیفہ کے پوچھنے پر تیش سے اسے گھورنے لگا، لیکن اس کے انداز سے اس کی بے بسی ظاہر ہو رہی تھی۔ تمہیں میں دیکھ لوں گا، وہ مشکل اٹھتے ہوئے بولا۔ بعد میں کیا، ابھی دیکھو۔ حذیفہ اس کی طرف جھک کر بولا، انابیہ اب اکیلی نہیں کہ تم جیسے کتے سے ڈرا سکیں، اس کے اپنے اس کے ساتھ ہیں جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں، اس کے محافظ ہیں۔ اس نے قاسم اور طالب کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا تو کچھ نہیں ہے؟ اس کو بری نیت سے تو دور، میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو ہم تمہیں مسل کر رکھ دیں گے، اور یہ دھمکی نہیں، آزما کر دیکھ لینا۔ وہ اسے تنبیہ کر کے اپنا ٹراؤزر جھاڑتا 2 قدم پیچھے ہوا۔ طالب نہیں جانتا تھا ابھی حذیفہ نے اس آدمی کو کیا کہا، لیکن انابیہ کے نام پر وہ چونکا تھا۔ حذیفہ بہت ٹھنڈے مزاج کا لڑکا تھا، اگر وہ یوں مارا ماری پر اترا تھا جس کا مطلب تھا وہ شخص یقیناً انابیہ کے حق میں اچھا نہیں تھا، اور اب اسے اپنے طور پر اس شخص کا پتہ کروا کر اس کی طبیعت سیٹ کرنی تھی۔ حذیفہ کی کار قاسم لے گیا تھا، جبکہ وہ تینوں عمیر کے ہاسپٹل گئے تھے۔ وہاں سے واپسی پر کار میں مکمل خاموشی تھی، جس کو طالب کی آواز نے توڑا۔ یہ آدمی کون تھا؟ ہے ایک گھٹیا آدمی، پر تم سے کیا کام تھا اسے؟ مجھ سے نہیں، بیا سے تھا۔ اس ذلیل آدمی کی وجہ سے بیا کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کی گندی نظر تھی بیا پر۔ اس سے بچانے کے لیے اس کے بابا نے اسے میرے ساتھ بھیجا تھا۔ انہیں لگتا تھا میں اس کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، اور مجھے بھی ایسا لگتا تھا، لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ تم نے اسے ایسے کیوں چھوڑ دیا؟ حذیفہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا، لیکن اس کا دماغ گندی نظر پر اٹک گیا۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ طالب نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ اسے پتہ تھا اسے کیا کرنا ہے اس آدمی کے ساتھ۔ چلو غفران تھے، سیٹ ہوئیے گا ہوں۔ اور دونوں اندر داخل ہوئے تو وہ سب جو سر پر کپڑے پھیلائے خوش کپیوں میں مصروف تھے، حذیفہ کو دیکھ کر چونکے۔ یہ کیا ہوا؟ کلثوم نے پریشانی سے اس کے سر پر لگی بینڈیج کو دیکھا۔ کچھ نہیں، معمولی سی چوٹ ہے۔ پر ہوا کیا ہے؟ شمسہ نے قریب آ کر پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بھائی کی لڑائی ہو گئی تھی۔ قاسم کے بولنے پر حذیفہ نے غصے سے اسے گھورا تو منہ بناتا سر جھکا کے۔ ویسے قاسم نے بہت بڑا چغل خور رکھا ہے، ادھر ادھی چگلی لاتی تھی، ادھر ادھی چگلی لاتی۔ آؤ بیا، ادھر کیوں کھڑی ہو؟ نگین کے کہنے پر اس نے حذیفہ سے نظر ہٹا کر طالب کو دیکھا اور نظریں گھما لی۔ چائے لے آؤں؟ اس کے پوچھنے پر طالب زیر لب مسکرائے۔ یہ بھی اس کا حکم تھا۔ جب وہ گھر آئے تو فوراً اس کے سامنے آئے گی اور اس کے لیے چائے یا جوس لے کر آئے گی اپنے ہاتھ سے بنا کر۔ طالب یہ دیکھو، مہندی کے لیے ڈریس لیا ہے پھپھو نے میرے لیے۔ انم کے کہنے پر اس کی طرف متوجہ ہو کر، جبکہ حذیفہ نے بغور بات کرتے رہے اور طالب کو دیکھا، کچھ دیر پرسوچ انداز میں دیکھتا رہا، پھر کھڑا ہو گیا۔ میں تھوڑی دیر آرام کروں گا۔ ہاں بیٹا جاؤ آرام کرو۔ اوپر جانے سے پہلے وہ کچن میں آیا تھا۔ بیا فری ہو کر میرے کمرے میں آنا، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں خیریت ہے۔ اس کے مڑتے وہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ وہ وہاں بیٹھا تھا لیکن دماغ مختلف سوچوں کے ماج کا بنا ہوا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اٹھا، اس کا رخ حذیفہ کے کمرے کی طرف تھا۔ سیڑھیاں عبور کر کے جب وہ اوپر آیا تو انابیہ حذیفہ کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کی بھویں سکڑی جب وہ دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ حذیفہ صوفے پر بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا۔ آؤ انابیہ بیٹھو۔ وہ اس کے ماتھے اور ہونٹ کے پاس لگے زخم کو دیکھتے ہوئے اس کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ کو چوٹ کیسے لگی؟ حذیفہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے فکر مندی تھی۔ بس لگ گئی، یہ چھوڑو، میں نے تمہیں خاص بات کرنے کے لیے بلایا۔ جی؟ وہ سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر عمیر تمہیں کیسا لگتا ہے؟ جی؟ اس کی جی ایسی تھی جیسے پوچھ رہی یہ کیسا سوال ہے؟ اردو زبان میں پوچھا تمہیں ڈاکٹر عمیر کیسا لگتا ہے؟ اچھے؟ مناسمجھی سے بولی۔ ڈاکٹر عمیر تمہیں پسند کرتا، تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نابیہ کتنی دیر حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر قدرے غصے سے بولی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے میرا نکاح ہو چکا ہے۔ حذیفہ نے گہرا سانس لے کر اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ بیٹھ جاؤ نابیہ، آرام سے بات کرتے ہیں۔ آرام سے بات کرنے کے لیے بچا کیا؟ آپ مجھے بے ایمانی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جس الزام سے بچنے کے لیے میں نے میرے بابا نے کیا کچھ برداشت نہیں کیا، آپ پھر مجھے اس راہ پر لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ رو پڑی تھی۔ اس کے رونے پر حذیفہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میری بات تحمل سے سنو نابیہ، تم ایک پرچھائی کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ ایک شخص جسے تم نے دیکھا نہیں، جانتی نہیں، صرف نام کے سہارے کیسے ساری زندگی گزار سکتے ہو؟ اگر اس نے تمہیں اپنانا ہوتا تو وہ اب تک سامنے آ جاتا، اس لیے اور حقیقت کا سامنا کرو۔ انابیہ نے روتے ہوئے اس کے صفاق الفاظ سنے۔ آپ نے کہا تھا آپ انہیں جانتے، آپ مجھے میری فیملی سے ملوائیں گے۔ وہ اسے اس کی بات یاد دلا رہی تھی۔ ہاں مجھے لگتا تھا میں تمہیں تمہاری فیملی سے ملوا دوں گا، لیکن تمہارا شوہر تم سے محبت نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے، اس کی اپنی دنیا، اور اس دنیا میں تمہاری جگہ کہیں نہیں، اور محبت تو بالکل نہیں، کیونکہ وہ انسان محبت کو نہیں مانتا۔ محبت نے تو پھر کیڑا نہیں مانتا۔ کیا انہوں نے شادی کر لی ہے؟ ایسا ہی سمجھو، حذیفہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ آپ ایک دفعہ مجھے ان سے ملوا دیں، کیا کرو گی مل کر؟ میں ان سے معافی مانگ لوں گی، بے شک وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہیں، لیکن مجھ سے اپنا نام نہ چھینیں، اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں، محبت بے شک نہ دیں، بس تھوڑی سی عزت دے دیں۔ وہ یہ سب بولتی کتنی لاچار لگ رہی تھی۔ حذیفہ نے مٹھی بھینچ کر بمشکل خود کو روکا تھا۔
نابیہ سمجھنے کی کوشش کرو، کیوں خود کو اتنا عرضہ کری ہو؟ ایک ایسے شخص کی خاطر جس کے لیے تم کچھ بھی نہیں۔ وہ عمیر بہت اچھا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، عزت بھی دے گا اور محبت بھی۔ نہیں چاہیے مجھے کسی کی محبت اور عزت، میں جس کے نام سے جڑی بس اس کی محبت چاہیے، وہ ضدی انداز میں بولی۔ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، لیکن میں کرتی ہوں۔ یہ پاگل پن ہے نابیہ، وہ بے بسی سے بولا۔ میں ہوں پاگل؟ پلیز آپ مجھے ان سے ملوا دیں۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ تمہارے بابا تمہیں میرے حوالے کر کے، میں تمہارا سرپرست ہوں، تم سے متعلق ہر فیصلہ کر سکتا ہوں، تم خلا لوگی بس۔ نابیہ کتنی دیر تک پتھرائی نظروں سے دیکھتی رہی۔ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ بے بسی محسوس کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیونکہ میں تمہاری بہتری چاہتا ہوں، صرف ایک نام کا کاغذ کا ٹکڑا تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا۔ تمہیں غفران جیسے درندوں سے نہیں بچا سکتا۔ ایسے درندوں سے بچنے کے لیے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غفران آج آفس آیا تھا، کافی دن سے وہ مجھے فالو کر رہا تھا، مجھے پتہ تھا، لیکن وہ آفس آ کر ہنگامہ کرے گا اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں اس کو بہت اچھے طریقے سے سبق سکھا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہارا کھلا لینا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بعد کئی رازوں سے پردے اٹھیں گے۔ نابیہ نہ سمجھی سے اس کی باتوں کو سن رہی تھی، پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ میں یہ نہیں کہوں گا سوچنے کے لیے وقت لو، فیصلہ ہو چکا ہے، میں پیپر تیار کرواتا ہوں، تم سائن کرو گی۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، وہ روتے ہوئے بولی اور بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی۔ باہر کھڑے طالب سے بری طرح ٹکرائی، لیکن اس نے رکنے کی زحمت نہیں کی، بلکہ اس کا بازو جو اسے تھامنے کے لیے بڑھایا تھا جھٹک کر دیر سے سیڑھیاں اترنے لگی، جبکہ اس کے ہاتھ جھٹکنے پر وہ فون بھیج کر رہ گیا۔ جی تو گائز ادھر یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی کہ اس نے اپنی رائے کا ضرور ساتھ دیجیے گا۔ ابھی کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو کا اینڈ کریں گے۔ بشریٰ اعظم بہت ہی زبردست ایپیسوڈ سسٹر ریچ، تھینک یو ویری مچ ڈیئر۔ ایم سیف اللہ، آپ کی بہت اچھی وائس ہے، تھینک یو ویری مچ ایم سیف اللہ۔ سائرہ ریاض ماشاء اللہ کافی ایپیسوڈ دے رہی ہیں آپ، تھینک یو ویری مچ۔ مجھے میری ہی نظر نہ لگ جائے تو تھینک یو ویری مچ سائرہ، بس دعاؤں میں یاد رکھیں، میری نظر اتارتے رہا کریں آپ لوگ۔ ثنا ڈار نے تل پہ جو ہے، سلیم رفیق بہت زبردست ناول تھا آپ کی، تھینک یو ویری مچ سلیم رفیق۔ بشریٰ اعظم بہت ہی زبردست، اچھا لگا سسٹر ریچ، تھینک یو ویری مچ بشریٰ اعظم۔ ہائے کیا یاد کرا دیا سسٹر، جب تجھے جانا کی بات آتی ہے تو دل سے آواز آتی ہے، میں ایک بار اور سننا ہے بس۔ ہائے قسم ہے یار، میرے بھی دل سے آواز نکلتی ہے کہ تو دن اور پڑھ لا جا کے۔ کمال کا ناول، قسم ہے واقعی اینڈ لیول دا ناول، لیول آف ناول تھا۔ مدیحہ مغل اوور آل ناول از سو گڈ۔ باقی مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ طالب از ہیرو، لگ تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی رہا ہے، اب کل کی قسط میں بالکل واضح ہو جائے گا۔ ڈیئر ولاگ زبردست ایپیسوڈ، تھینک یو ڈیئر سلیم رفیق، بہت زبردست ناول تھا آپ کی۔ بیسٹ کی بات ہو رہی ہے، تھینک یو ویری مچ۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا کمنٹ سیکشن اختتام کو پہنچا۔ کیسی لگی کہ ضرور بتائیے گا۔ میں تو اچانک کبھی بڑا زبردست قسم کا وہ تسکا ٹائپ لگا ہے، شیک پی لی تھی میں تو وہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، گلے میں خراش سی شروع ہو گئی ہے۔ تو باقی ایسا ہے کہ کل انشاءاللہ لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملیں گے۔ میں نے تو آپ کو دے دینی تھی اس کی وہ لاسٹ والی بھی آج ہی لاسٹ کر دینی تھی سارا کر کے، لیکن رسپانس ہی اتنا آ رہا ہے تو پھر اب نیا ناول ہے تو میں پھر مینو کی پاگل کو اتنے کٹ ہے کہ آپ لوگ رسپانس نہ دیتے، میں تو 2 گھنٹے دی کس طرح نوا۔ ویسے بھی یار ابھی نا آپ لوگوں کے لیے 2 قسطیں ریکارڈ کرنی ہوتی ہیں، 2 نہیں 2 سے 3 اس کی کرتی ہوں اور باقی اس کی کرتی ہوں 1 قسط، تو وہ پھر ٹف ہوتا تھا تھوڑا سا نا، تو 1 سے زیادہ کرنا، 1 گھنٹے سے اوپر ریکارڈنگ کرنا، تو پھر اس لیے میں نے کہا چلو خیر اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ جلد ملیں گے لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ جی۔